بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور حقیقی مومن، کامل مومن، من وہ شخص ہے، امنہ الناس کہ لوگ اس سے محفوظ رہے، امن میں رہے، علی دمائہم اپنے جانوں پر، اپنے خونوں پر، دماء دمن کی جمع، اپنے خونوں پر، و اموالہم اور اپنے مالوں پر۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہے اپنے جانوں اور مالوں پر۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ حقیقی مومن، کامل مومن وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگ اس سے محفوظ رہے، لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، لوگوں کی عزت اور آبرو اس سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ یہ مختصر سا مطلب۔ المؤمن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد مذکر اس میں فاعل، آمن یؤمن ایمانا فہو مؤمن، ایمان لانے والا۔ امینہ صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف ہے باب سمع سے، امینہ یأمن باب سمع سے، سمع یسمع، امنن امن میں ہونا، محفوظ ہونا۔ دماء دمن کی جمع، خون کو کہتے ہیں، یہاں جان مراد ہے۔ اموال مال ان کی جمع ہے۔ واو استینافیہ، المؤمن مرفوع لفظا مبتدا، من مرفوع محلا اس میں موصول ہے، امینہ فعل ہے، یہ ہو ضمیر منصوب محلا مفعول بھی مقدم ہے، الناس مرفوع لفظا یہ فاعل ہے امینہ فعل کا، اور یہ ہو ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، علی جارہ، دمائی مجرور لفظا مضاف، ہم ضمیر مجرور لفظا مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے، تو دمائی یہ مجرور لفظا مضاف، ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ۔ پھر آگے واو حرف عطف، اموالی مجرور لفظا مضاف، ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، یہاں بھی اموال کے ساتھ ہم ضمیر ملی ہوئی ہے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف، اور یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق امینہ فعل کے اسی کے ساتھ جوڑ رہے، لوگ محفوظ رہے اپنے جانوں اور مالوں پر، لوگ محفوظ رہے اپنے جانوں اور مالوں پہ، تو اسی کے ساتھ جوڑ رہے، یہاں فعل موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب امینہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا صلہ بنا، من اس میں موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر بنا، اور المؤمن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور حقیقی مجاہد من وہ ہے، جاہد نفسہ جو جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ، جو مشقت میں ڈالے اپنے نفس کو، فی طاعت اللہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، فرما برداری میں۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ حقیقی مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، جو اپنی نفس کی بات نہ مانے، نفس کی ہر خواہش نہ مانے، جائز خواہش ہو تو اس کو پورا کرے، ہر خواہش کو پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ المجاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب مفعلہ سے، واحد مذکر اس میں فاعل، جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہادا فہو مجاہد، تو یہ مجاہد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جہاد کرنے والا۔ جاہدہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی معروف ہے باب مفعلہ سے، جاہد یجاہد مجاہدہ مفعلہ، کوشش کرنا، جہاد کرنا۔ ترکیب کرتے ہیں، نفس جان کو کہتے ہیں، اس کی جمع انفس آتی ہے یا نفوس بھی آتی ہے، طاعت کا معنی بندگی، واو استینافیہ، المجاہد
مرفوع لفظاً مبتدا، من مرفوع محلاً اسم موصول۔ مرفوع کیوں؟ مرفوع اس لیے کہ یہ سارا کیا بنے گا؟ خبر بنے گا، اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع۔ اور محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ یہ من اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول مبنی ہوتے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے۔ تو جاہد فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، نفس منصوب لفظاً مضاف۔ منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بنے گا، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ لفظاً اس لیے کہ لفظوں میں سین کے اوپر زبر آ رہے، تو نفس منصوب لفظاً مضاف۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو نفس منصوب لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ مجرور کیوں؟ مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ ہو ضمیر، اور ضمیر مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ تو یہاں زیر نہیں آئے گا لفظوں میں، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، عوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی۔ فی جارہ، طاعتی مجرور لفظاً مضاف، اللہ ہی مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو اور دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے۔ تو طاعتی مجرور لفظاً مضاف، اللہ ہی مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق جاہد فعل کے۔ تو یہاں فعل موجود ہے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے، محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاہد فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا صلہ بنا، من اس میں موصول کے لیے، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر ہے، اور المجاہد مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، والمہاجر اور حقیقی ہجرت کرنے والا، من وہ شخص ہے، حجر الخطایا والذنوب جو چھوڑ دے چھوٹے گناہوں کو اور بڑے گناہوں کو۔ خطایا صغائر اور ذنوب کبائر۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے، حقیقی ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے چھوٹے گناہ چاہے بڑے گناہ۔ ہجرت ایک یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ چلا جائے، منتقل ہو جائے، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت کیا جائے نیکیوں کی طرف۔ تو حقیقی ہجرت یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ وہاں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح طرح اطاعت نہیں کر سکتا، طاعت نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو ہجرت بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، بندگی کرے۔ تو اس لیے کہ حقیقی ہجرت یہی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے صغائر ہو کبائر ہو۔ المہاجر اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے، ہاجر یہاجر مہاجرتن فہوا مہاجرن۔ تو مہاجرن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ حجرہ باب نصرہ سے، حجرہ یحجر حجرن چھوڑنا، ہجرت کرنا۔ خطایا یہ خطیئتن کی جمع ہے، اور ذنوب یہ ذنبن کی جمع ہے۔ ترکیب کرتے ہیں واو استینافیہ، اس کو حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں استینافیہ بنا رہا ہوں۔ المہاجر مرفوع لفظاً مبتدا، من مرفوع محلاً اس میں موصول ہے، حجرہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الخطایا یہ منصوب تقدیراً معطوف علیہ ہے، اس لیے اس کے آخر میں الف آ رہا ہے تو اس میں مقصور ہے، یہ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتے ہیں۔ تو یہ معطوف علیہ واو حرف عطف، الذنوب منصوب لفظاً معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا۔ اب حجر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پورا صلہ بنا، من اس میں موصول کے لیے، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پورا خبر بنا، اور المہاجر یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے البینۃ علی المدعی،
वल-यमीन अला अल-मुद्दआ अलैहि। अल-बय्यिनतु दलील या गवाह, अल-बय्यिनतु गवाह, अला अल-मुद्दई दावा करने वाले पर है, दावा करने वाले पर, दावा करने वाले के ज़िम्मे गवाह है, दलील है। वल-यमीन और कसम अला अल-मुद्दआ अलैहि उस शख्स पर है जिस पर दावा किया जाए। तो अल-बय्यिनतु अला अल-मुद्दई दलील या गवाह, अला अल-मुद्दई दावा करने वाले पर है, वल-यमीन अला अल-मुद्दआ अलैहि और कसम उस शख्स पर है, अल-मुद्दआ अलैहि जिस पर क्या किया जाए, दावा किया जाए। याद रखना ये हदीस शरई अहकाम में से एक बड़ा कायदा है, एक बड़ा ज़ाब्ता है ये हदीस शरई अहकाम में। जो शख्स दावा करता है तो उसके ज़िम्मे गवाह होता है, दलील, और जो शख्स इनकार करता है तो उसके ज़िम्मे कसम होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये दावा करता है कि ये गाड़ी मेरी है, दावा करता है, और दूसरा शख्स इनकार कर रहा है कि नहीं ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। जो शख्स दावा करता है कि ये गाड़ी मेरी है तो वो काजी के यहाँ गवाह पेश करेगा। अगर गवाह पेश कर लिया तो ठीक, काजी इसके हक़ में फ़ैसला कर लेगा। अगर इसके पास गवाह ना हो या इसने इनकार कर लिया तो काजी जो है जिस पर दावा किया जा रहा है, जो मुनकिर है, जो कह रहे हैं कि ये गाड़ी इसका नहीं है, काजी उससे कसम ले लेगा और फिर काजी जो है मुद्दआ अलैहि के यानी मुनकिर के हक़ में क्या कर लेगा, फ़ैसला कर लेगा। तो ये एक बड़ा ज़ाब्ता है शरई अहकाम में ये हदीस। बय्यिनतुन की जमा बय्यिनात आती है। मुद्दई इसमें फ़ाइल का सीगा है इद्दआ यद्दई, इद्दिआअन से दावा करने वाला, और ये मुद्दई असल में था मुद्दई। ये बाब इफ्तियाल के फ़ा कलमे में दाल आ जाए तो आपको पता है ताए इफ्तियाल पर दाल से बदल जाती है, फिर दाल का दाल में क्या हो जाता है, इदगाम हो जाता है। वल यमीन, यमीन कसम को कहते हैं, इसकी जमा अयमान आती है, अयमान। अल मुद्दआ ये इद्दआ यद्दई बाब इफ्तियाल से इसमें मफ़ऊल का सीगा है जिस पर क्या किया जाए, दावा किया जाए। तरकीब करते हैं। अल बय्यिनतु मरफू लफ्ज़न मुबतदा अला जारा, अल मुद्दई मजरूर लफ्ज़न, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक साबिततुन के दलील या गवाह मुद्दआ करने वाले पर साबित, यानी वो उसके ज़िम्मे है, इस पर लाजिम है। तो साबिततुन इसमें फ़ाइल, इसके अंदर ही ज़मीर मरफू महल्लन इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शीबा जुमला होकर ख़बर, अल बय्यिनतु मुब्तदा है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। इसको अलग, इसकी अलग तरकीब हो गई। आगे की अलग करते हैं, इसको आप मातूफ़ अलैहि भी बना सकते हैं लेकिन अलग अलग करते हैं। वाव इस्तिनाफिया या वाव हरफ अतफ़। अल यमीनु मरफू लफ्ज़न मुबतदा अला जारा, अल मुद्दआ इसमें मफ़ऊल है, अल मुद्दआ, और इसमें ये अलिफ लाम है, इसको आप अल्लज़ी के माने में भी ले सकते हैं। अल मुद्दआ के ऊपर ये जो अलिफ लाम है, अलिफ लाम बमाने अल्लज़ी, इसमें मौसूल, मुद्दआ इसमें मफ़ऊल है, इसके अंदर हुआ ज़मीर मरफू महल्लन इसका नायब फ़ाइल है, फिर अला जारा ही ये मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक अल मुद्दआ इसमें मफ़ऊल के। अब अल मुद्दआ इसमें मफ़ऊल अपने नायब फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शीबा जुमला होकर ये हुआ सिला, ये अल मुद्दआ में अलिफ लाम अल्लज़ी के माने में था। अब मौसूल अपने सिले से मिलकर मजरूर अला जारा के लिए, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक साबितुन, फिर साबितुन के अंदर हुआ ज़मीर यमीन की तरफ लौटेगी कि मुद्दआ अलैहि पर क्या साबित है, कसम साबित है, यानी उसके ज़िम्मे कसम है। फिर साबितुन इसमें फ़ाइल, इसके अंदर हुआ ज़मीर मरफू महल्लन इसका फ़ाइल, फिर इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शीबा जुमला होकर ये ख़बर है, और अल यमीन मुब्तदा है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।